أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صاحب قدر، صاحب ذی وقار، معزز محترم دوستو، بزرگو، اہلیان علاقہ، اللہ تبارک و تعالی آپ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہو. اپنی جبین نیاز اللہ کے آگے جھکا کر اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے. تم خدا کے گھروں کو رونق بخشتے ہو. اللہ ہمارے گھروں کو اجڑنے سے، اندھیروں سے محفوظ فرمائے. گزشتہ جمعوں سے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے، اور آپ حضرات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے بارے میں بڑی محبت کے ساتھ سنتے ہو، کیونکہ اور حق بھی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حق اتنا ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار، اللہ کے بعد سارے جہان میں سب سے زیادہ جو محبت کے قابل ہے وہ ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے بغیر ایمان بھی ادھورا، پیغام بھی ادھورا، کام بھی ادھورا، اور انسان کی زندگی کا معیار بھی ادھورا ہے. نماز اللہ کا حکم ہے، یہ تحفہ ملا حضور کے صدقے سے. اور موت سے پہلے علماء کرام نے فرمایا کہ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو ملک الموت کے ساتھ ایک جماعت ہوتی، تو وہ انسان کے گھر کو نہیں دیکھتی، اس کا بینک بیلنس یا اس کا بجٹ نہیں دیکھتی کتنا خرچہ مہینے کا. اس کے جسم کے وہ اعضاء سونگتی ہے جو اعضاء نماز کی حالت میں سجدے میں لگتے ہوں. ہاتھوں کی ہتھیلی، گھٹنے، پیروں کے نخن، یہ جو ہم نماز کے اندر پیر اٹھا لیتے ہیں، نہیں، آپ کی نماز میں جب سجدہ ہو تو آپ کے پیروں کے آگے کے حصے کے پہلے پورے کو یوں قبلے کی طرف ہونا چاہیے، ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ قبلے کی طرف، یہ ایسے قبلے کی، تاکہ محسوس ہو، یہ اندر کی، یہ حصہ اندر کی طرف ہو، باہر کی طرف نہ ہو. ایسے بھی نہ ہو، ٹانگ بھی نہیں اٹھانی. دونوں پیروں کو جوڑنا، اگر دونوں پیر اٹھا لیں نماز ختم ہو جائے گی. دونوں پاؤں اٹھا لیں گے نماز ختم ہو جائے گی.
اور اس طریقے سے ہونا چاہیے جب ہم سجدے میں جائیں گے تو ہمارے دونوں پاؤں اس طرح اندر کی طرف، جب بیٹھیں گے تو اس پاؤں کو اس طرح بچھا لیں گے، اس پاؤں، اور یہ پاؤں جو ہے وہ کھڑا رہے گا۔ تو یہ اعضاء قیامت کے دن یہ جن حصوں پر وضو کا پانی گیا یہ چمکیں گے، نور کی طرح ان کی لاٹیں ہوں گی۔ وضو کے اندر دو چیزوں کا خیال ضروری ہے، ایک تو کونیوں کے پیچھے والے حصے، کونیوں کے اوپر تک 4 فرض ہیں خوب جانو وضو کے۔ کان کی ایک لو سے دوسری کان کی لو تک، سر کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، یہ حصہ فرض ہے دھونا۔ کوہنیوں سمیت اپنے ہاتھوں کا دھونا، کونیوں سمیت، کونی تک نہیں، کونیوں سمیت اپنے ہاتھوں کا دھونا۔ انگلیوں کا خلال فرض نہیں ہے، سنت، یہ فرض ہے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا، یہ سر کے 4 حصے کر لیں یہ، اور یہ اتنا مسح ضروری ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ، ایک امام فرماتے 2 بالوں کو یوں کر کے پکڑ لو، ایک امام فرماتے، ہمارے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ پورے سر کا مسح کر لیں، یہ فرض ہے۔ اور پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 فرض ہیں۔ باقی کلی کرنا، استنشاق کرنا، 3 مرتبہ چلوؤں میں پانی لینا، گردن کا مسح مستحب ہے، خلال کرنا، مسواک کرنا یہ سنت ہے۔ ان 4 فرضوں میں کوتاہی کہاں ہوتی ہے کہ ان 4 فرض کونیوں کی اور ٹخنوں سے پیچھے۔ تشریف لے جا رہے ہیں، رک گئے، فرمایا ٹخنوں کو اچھی طرح دھویا کرو، میں نے ان کے پیچھے والے حصے کو جہنم میں جلتے دیکھا ہے۔ اور غسل کے اندر جب پانی تراتے ہیں تو کانوں کی لو، یہ پیچھے کا حصہ جو ہے یا پانی نہیں جاتا، تیر جاتا ہے، تو ان کو اچھی طرح گیلا کرنا اور ناف میں انگلی مار کے پانی گرانا۔ وہ اعضاء جو جسم کے ساتھ موٹاپے یا اس کی وجہ سے جڑ گئے اور وہاں پانی نہیں پہنچ رہا، اچھی طرح مل مل کے دھونا۔ بال برابر بھی خشک رہ گئے تو غسل نہیں ہوتا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، تو یہ نماز کے اعضاء فرشتے ان کو سونگیں گے، اگر تو اللہ کے آگے جھکنے کی خوشبو آوے گی تو پھر بیڑا پار، ورنہ انہوں نے ہمارے سروں سے اوپر ہمیں لے کے نہیں جانا، پکی بات۔ ایک ہے علیین، ایک ہے سجین۔ علیین اوپر ہے، جنت کے بالا خانے ہیں، وہاں ایمان والے کی روح کو انتظار کرایا جائے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں پہنچایا جائے گا، وہ بھی جنت ہی ہے۔ اور ایک ہے سجین، جہنم کا قید خانہ، کینہ پرور، چغل خور، غیبت کرنے والا، جادو ٹونے کرنے والا، اسی طریقے سے اور جو ہے جھوٹ بولنے والا، وعدہ خلافی کرنے والا، دکانداری میں احساس نہ کرنے والا۔ پتہ دکاندار کے لیے کیا فرمایا؟ وہ دکاندار جو کسی کو سودا دے دے اور پھر کچھ دن کے بعد وہ گاہک آئے، کہا بھائی یہ سودا مجھے پسند نہیں آیا تو اسے رکھ لے، یا اس کی ضرورت نہیں تھی مجھے کچھ اور چاہیے تھا، تو یوں نہ کہے اندھا ہے، کہاں سے لے کے جائیں، ہماری دکان کا اصول ہے خریدا ہوا مال واپس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا بغیر چونو چرا کے رکھ لے، کوئی ماتھے پہ بل نہ آئے، دیا۔ آپ نے فرمایا اس دکاندار کو کہہ دو قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگا کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ کون سا کوئی عمل ہے جنت میں جانے کا؟ دکاندار نے کہا بھائی مجھے پسند نہیں آیا، انہوں نے کہا کوئی گل نہیں، بس یہ سینے سے لگا کے لے۔ اتنی سستی جنت ہے جس ہم نے اتنی مہنگی کر دی۔ کرم نوازی ہوگی بیڑا پار ہوگا، حساب کتاب میں بیڑا پار کوئی نہیں ہوگا۔ تو محترم دوستوں بزرگوں، تو تحفہ نماز کا اللہ نے دیا حضور کے ذریعے، تو یہ اللہ تک پہنچنے کا، اسے اپنے دکھڑے سنانے کا، اس سے سوال کرنے کا، اس سے عرض کرنے کا جو ہمیں موقع ملا، یہ بھی اللہ کے حبیب کے صدقے سے ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو ایک خزانہ ہے،
جس کی پہچان تھی کسی کو نہیں، اس کو ظاہر کیا، پھر وہ ظاہر کیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم نے کئی جمعوں سے شروع کر رکھی ہے، چلتے چلتے یہاں تک پہنچے تھے کہ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 یا 4 یا 5 3 4 5 جو آپ نے اپنی تبلیغ کو چھپ کے کیا، اب ختم، اب علل اعلان کرو، اب کھل کے اعلان کریں، اب ڈرنا نہیں ہے، اب ہر طرف میری توحید کا پھلیرا بلند ہونا چاہیے، کسی قسم کا آپس میں اتحاد نہیں ہونا، رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، اٹھیے اب اعلان کیے۔ جب پتہ لگا مشرکین مکہ کو کہ اب تو یہ کھلم کھلا ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو حضور کے سب سے ہمدرد اور پیارے چچا ابو طالب کے پاس آئے، گو کہ وہ مسلمان نہیں، کلمہ نہیں پڑھا، اس کے اندر بہت الجھاؤ ہے۔ امت کا بیشتر طبقہ ابو جہل کے، ابو طالب کے اسلام کا اقراری ہے کہ کلمہ پڑھا تھا۔ اہل سنت والجماعت کو اللہ نے خوشبو والا عقیدہ دیا، آپ نے یہاں تک کہا تھا تو کان میں کلمہ پڑھ لے، میں میدان محشر میں تیرے ایمان کا اعلان کروں گا۔ کہا تھا بھتیجے برادری ہے، کہے گی موت کے ڈر سے، یہ عرب کے لوگ تھے، یہ برادری کا رکھ رکھاؤ بہت رکھتے تھے، میں نے کہا قوم کہے گی موت کے ڈر سے، میں سردار ہوں، قوم کلمہ نہ پڑھوا سکے۔ اور احادیث میں ان کے حالت کفر پہ مرنے کی بہت ساری حدیث آئی، بخاری شریف میں بھی آئی۔ اب نہیں مانتا تو کوئی نہیں مانے، ہم نے ضرور، یہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے کہ بھئی ابو طالب نے کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا، لیکن لڑائی اس پہ ضرور ہو رہی۔ ایمان کا حصہ تو یہ تھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیری وشری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں ایمان لایا اللہ پر، تھا، ہے، رہے گا۔ سردار مکہ، مکے کے سردار جو تھے، یہ اپنے شجرے کے بڑے وہ تھے۔ کبھی میں بھی انشاءاللہ اپنا شجرہ لے کے آؤں گا، ہمارا شجرہ موجود ہے، ہمارا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ہمارا شجرہ الحمدللہ، جو میرے بچوں کے نام ہے وہی ہمارے شجرے میں، وہ تقریباً کوئی 5 فٹ کا ہے، 4 فٹ کا شجرہ بڑا۔ دادا کون تھا، پردادا کون تھا، کون سی پیڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی پیڑھی حضرت آدم علیہ السلام، یہ شجرہ ہونا چاہیے۔ دادے کا نام ہی، ابو کا نام نہیں پتا، دادا مجلس میں بیٹھو، دادے نے نہ کیے، پتر کے اندر پتہ نہیں، دادا ہنس کے دکھاتا ہے، 100 روپے کا نوٹ نہ یاد کری، نہیں۔ 4 پیڑھیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادگوں کے نام ہر امتی کی ذمہ داری ہے، یاد ہونے چاہیے۔ آپ کے ابا کا نام یاد ہونا چاہیے، آپ کا نام یاد ہونا چاہیے، ابا کا نام یاد ہونا چاہیے، دادے کا نام یاد ہونا چاہیے، پردادے کا نام یاد ہونا چاہیے، آپ کا نام محمد الرسول اللہ۔ بس امتی کا ذمہ یہ ہے۔ تیرا نام جیسا مرضی لے، اونچا لے، زور سے لے، بلند آواز سے لے، مجمع میں لے، کہہ کے لگا کے لے، ہنس کے لے، اترا کے لے، چھلانگے مار کے لے، خبردار جب میرا نام آئے گا آنکھیں جھکا کے لینا، قلب کو نیچا کر کے لینا، دل کی دنیا کو جھکا کے لینا، اللہ اکبر ادب کے ساتھ لینا، کیونکہ کائنات کے اندر 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے، کسی کا نام عرش کے ماتھے پہ نہیں لکھا، اگر عرش کے ماتھے پہ لکھا تو محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ کس کو؟ ہر پیغمبر کو القاب کے ساتھ پکارا گیا۔ آدم علیہ السلام کو کہا گیا تیرا کلمہ یہ، آدم صفی اللہ تیرا کلمہ یہ، نوح نجی اللہ تیرا کلمہ یہ، ابراہیم خلیل اللہ تو دوست ہے تیرا کلمہ یہ، اسماعیل ذبیح اللہ تو قربان ہوگا تیرا کلمہ یہ، داؤد تو اللہ کا خلیفہ بنا کے بھیجا گیا تیرا کلمہ یہ، عیسیٰ روح اللہ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجا گیا عیسیٰ تیرا کلمہ یہ، جب باری آمنہ کے لال کی آئی، مکے کے در یتیم کی آئی، تیرے میرے نبی کی آئی، باری
خالق کائنات نے کلمے میں رسالت کا اقرار کر دیا، فرمایا او لوگو کلمہ بعد میں پڑھنا، پہلے ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا۔ اللہ اکبر۔ حبیب اللہ لا الہ الا اللہ حبیب اللہ کہہ سکتے تھے، لا الہ الا اللہ خلیل اللہ کہہ سکتے تھے۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، مقام بھی اونچا، نام بھی اونچا کر دیا، فرمایا امتیو تمہیں یہ محسوس نہیں کرنا پڑے گا، تمہیں نبوت کے لیے اقرار اور نہیں کرنا پڑے گا، یاری کے لیے اقرار اور نہیں کرنا پڑے گا۔ اے میرے امت، اے میرے بندو، جب میرے نبی کا نام آئے تو یوں کہہ دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آمنہ کے لال کا بھی پتہ لگ جائے گا، ختم نبوت کے تاج کا بھی پتہ لگ جائے گا۔ یہ حضور کی صفت ہے سارے نبیوں میں، کسی نبی کی نبوت کا اقرار کلمے میں نہیں کرایا، یہ میرا رسول ہے، یہ میرا رسول ہے، قوم کو بتلانا پڑا یہ رسول ہے۔ جب آمنہ کے لال کی باری آئی، فرمایا کلمہ پڑھ لے، تجھے بتلانا نہیں پڑے گا، لا الہ الا اللہ وحدانیت کا اقرار ہو جائے گا، محمد الرسول اللہ مکے کے در یتیم کی رسالت کا اقرار ہو جائے گا۔ اب یہ کلمے کا ترجمہ تو ہر ایک کو آنا چاہیے، بچوں کو بھی آنا چاہیے۔ لا نفی کی، ہر چیز کی، ذات کی، بات کی، ہر چیز کی نفی کر دی، کوئی کچھ نہیں کر سکتا الا اللہ۔ یہی جھگڑا شروع ہو گیا بس۔ سب سے پہلے ابو لہب نے، یہ حضور کا پڑوسی تھا، حضور کے دشمنوں میں سب سے زیادہ قریب گھر اس کا تھا، اور اس کی بیوی انگارے اٹھا کے لائی کنکر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور حرم کے اندر بیت اللہ شریف کے اندر آپ علیہ السلام ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آگ کے انگارے لائی غصے میں کنکر۔ ابو بکر کہاں تیرا یار، کہاں محمد، حضور پاس بیٹھے ہوئے۔ سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں مارے حیرت کے، کبھی میں ابو لہب کی بیوی کو دیکھوں، کبھی میں آمنہ کے لال کو دیکھوں، مجھے نظر آ رہے ابو لہب کی بیوی کو نظر نہیں آ رہے۔ اللہ، میں نے کہا تو کیا کرے گی؟ کہ کنکریاں لے کے آئی، اپنے ہاتھ سے اس کے منہ پہ ماروں گی۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اے میرا ابو بکر، جو کچھ بھی کرتی رہے، اللہ نے اسے اندھا کر دیا، یہ سارا جہان تو دیکھ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی ہے، اندھی ہو گئی۔ اللہ، کنکریاں لے کے واپس چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہہ دینا اپنے یار کو، جہاں ملے تیرے منہ پہ کنکریاں ماروں گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپس میں جڑ کے دونوں ساتھ بیٹھے، جگہ ایک، مقام ایک، نظر ایک، لیکن میں نظر آ رہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ابو بکر تو میرا یار ہے اور میں خدا کا یار ہوں، اللہ کی عزت کی قسم ہے، تیرا دفاع، تیری غیرت کا دفاع میں کروں گا، میری غیرت کا دفاع میرا اللہ کرے گا۔ شروع ہو گئے۔ سب سے پہلا جھگڑا ابو لہب نے کیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے جو دسترخوان آپ نے ساری برادری کے لیے لگایا تھا، سب سے پہلے وہ اٹھ کے چلا گیا۔ اور اٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ مسالہ تیز ہے، نہیں نہیں، گھی زیادہ ہو گیا، نہیں نہیں، سب سے پہلے میرے عزیزوں اٹھ کے گیا۔ اور یہ گھی آپ کو بتلا دوں نا، ذرا اوپر چکنائی ہو نہیں، ڈاکٹروں کے منع کرنے پہ منع ہو گئے۔ نہاری والا، قورمے والا، شوربے والا، سبزی والا بھی تری ڈال کے دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پہ کھانا آیا، شوربہ آیا، شوربے پہ گھی کی تری تیر رہی تھی، آپ نے ڈونگا پیچھے کر دیا، فرمایا اللہ اکبر، 2 سالن میرے دسترخوان پر ان آنکھوں نے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، مکے مدینے میں آمنہ کے لال کے ساتھ رہا، مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ 2 سالن نہیں دیکھے۔ گھر والی کہنے لگی عمر یہ 1 سالن ہے۔ فرمایا تجھے کس نے کہہ دیا یہ 1 سالن ہے؟ تری گھی 1 سالن ہے، سالن 1 سالن ہے، یہ اوپر جو گھی کی تری ہے یہ دوسرا سالن شمار ہوگا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پہ کبھی سالن کے اوپر تری نہیں دیکھی تھی۔ سیرت ہم سنتے ہیں بس، زندگی سنیں۔
جناب اور شکر گزاری کتنی تھی، جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے، اللہ اکبر، اور آ کے کہنے لگے اے میری گھر والی مجھے بھوک لگی، بھوک نے بے تاب کر دیا۔ اماں فرمانے لگی جو پڑے تھے میں نے پیس کر آٹا بنا دیا، آٹا گوندھ دیا، جب میں نے توی پہ روٹی پکائی تو مجھے روٹی سخت محسوس ہوئی تو میں نے چاہا تھوڑا سا زیتون اس کے اوپر لگا دوں۔ میں زیتون کی طرف ڈبے کی طرف بڑھی تو دیکھا زیتون بالکل ختم تھا، بالکل پیندے کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ میری مائیں میری بہنیں اس بات کو زیادہ جانتی ہیں، جب لکڑیوں کا بورے کی گٹھی جلا کرتی تھی، لکڑیوں کا چولہا جلتا ہے تو آگ میں سے چھوٹے چھوٹے کالے ذرات اڑتے ہیں اور وہ روٹیوں میں کپڑوں پہ جو جھاڑنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہے چولہے کے پاس ہی زیتون کا ڈبہ پڑا ہوتا تھا، جب روٹی پکاتے کالے کالے ذرات ہوا میں اڑ کے ڈبے میں گر جاتے، تو میں نے ڈبے کے اندر دیکھا زیتون کا تیل کوئی نہیں، بالکل نیچے پیندے کے ساتھ لگا ہوا کالے ذرات۔ میں نے پوری روٹی اس کے اندر ڈال کے چاروں طرف پھیر دی، باہر نکالی، گھی کم لگا، تیل کم لگا، کالے ذرات زیادہ لگ گئے، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جانے سے گریز کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا ام سلمہ کیا ہے؟ میں نے کہا کالے کالے ذرات روٹی پہ لگے ہوئے۔ فرمایا لے کے آ جا، مسکرا مسکرا کے روٹی کھا لی۔ فرمایا اے ام سلمہ اسے کھا کر اللہ کا شکر ادا کرنے دے، اگر مالک کائنات نے اس روٹی کا حساب لے لیا تو جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ نبی کا دسترخوان ہے یہ۔ نماز کا، تبلیغ کا، تلاوت کا معیار تو مصر سے آ رہا ہے، تلاوت کو مصر سے سنا جا رہا ہے، عمل مسجد کے امام صاحب کی تلاوت پہ نہیں کیا جا رہا۔ تو سب سے پہلے دسترخوان پہ جھگڑا کس نے کیا؟ ابو لہب نے۔ 40 آدمی کھانا کھانے والے، ایک بکری کی دستی، ایک شانے کی ہڈی، 2 کلو 2.5 کلو، کتنی ہوگی بکرا؟ کتنا بڑا ہوگا؟ کوئی 10 من کا؟ 40 بڑے بڑے گبرو سردار جو اونٹ کو بچھاڑ کے کھا جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جب ابو لہب نے ایک بکری کا سالن پلیٹ میں دیکھا اور روٹیوں کا چنگیڑ دیکھا، اور جب دیکھا 40 کھانے والے کھا رہے، ابو لہب نے ہاتھ کھینچ لیا، انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتی، دسترخوان دیکھتا ہوں، تیرا چہرہ دیکھتا ہوں، اپنی سرداری، اپنی گوگڑ، اپنا پیٹ دیکھتا ہوں، او مکے والو اٹھ جاؤ، جتنا تم کھا رہے اتنا بڑھتا جا رہا ہے، لگ رہا ہے اس کھانے پر محمد عربی نے میرے عزیز و جادو کر دیا ہے۔ چھوڑ کے بھاگ گیا، نہیں کہا اس نے کہا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا ابا ولید بن مغیرہ، کہا میں بھی تو جا کے چیک کر کے آؤں نا کہ یہ جو تبلیغ کر رہی ہے کیا۔ ولید بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن پاک پڑھ کے سنایا، ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگا او مکے کے کافرو، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، ولا بقول شاعر، لوگو یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ کسی کاہن کا جادو کوئی نہیں، لگتا ہے کلام اوپر سے آیا۔ بڑی شیرنی زبان تھی ابو جہل کے سامنے، مکے کافروں کے سامنے، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے سرداروں کے سامنے بیٹھا ہوا، جس نے حضور کے وجود پہ اوجڑی ڈالی تھی، یہ سارے بیٹھے، انہوں نے کہا یہ کلام چھپنے والا نہیں، پھیلے گا۔ ابو جہل اٹھا، ولید بن مغیرہ کے رستے، گھر کے رستے میں کھڑا ہو گیا، ادھر آنا، تیری قوم تیرے لیے صدقہ اکٹھا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں تو سردار ہوں، مالدار ہوں۔ انہوں نے کہا تیری قوم تیرے لیے صدقہ اکٹھا کر رہی ہے، پتہ نہیں تجھے کیا ہو گیا، روزانہ جا کے صدیق کے دسترخوان پہ بیٹھ کے روٹی کھا کے آ جاتا ہے، تینوں روٹی کا گھٹ ہے؟ تجھے پتہ ہے روٹی میں راز ہے، صدیق دسترخوان میں بچاتا ہے، نیری روٹی نہیں کھلاتا، ادھر تو روٹی منہ سے کھاتا ہے، کانوں سے آمنا کے لال سے قرآن کی تلاوت سناتا ہے۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، کم پوری قوم، پورے قبیلے والے صدقہ اکٹھا کرے تاکہ تجھے دے، تاکہ تیرے گھر میں چولہا جلے۔ انہوں نے کہا پھر میں کیا کروں؟ ابو جہل کہنے لگا میری مان، جہاں تو نے اپنی قوم کو متاثر کیا کہ یہ کسی اور کا کلام ہے، وہاں جا کے قوم کو کہہ دے میں تو ایسے مذاق کر رہا تھا، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔
ادھر میرے عزیزو ایک قبیلے کے اندر اونٹنی ذبح ہوئی، 7 مکے کے سردار بیٹھے تھے، عتبہ صحابہ بیٹھے تھے، میرے عزیزو ابو جہل ابو لہب بیٹھا ہوا تھا، میرے عزیزو ولید بن مغیرہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے تھے، میرے عزیزو ابو جہل کھڑا ہوا، انہوں نے کہا فلانے قبیلے میں تازی تازی اونٹنی ذبح ہوئی، میں دیکھ کے آیا بھی اس کا نرخرا کٹ رہا ہے، کہ پھر ہم کیا کریں؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے مشن کو کیسے ختم کیا جائے۔ انہوں نے کہا او لوگو 100 اونٹ دوں گا میں، اس کی سرداری دوں گا، کون ہے تمہارے میں گبرو جوان جو اس اونٹنی کا اوجڑ، اس کی اوجڑی گند بھری اٹھائے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر محمد رسول اللہ کے سر پہ لا کے ڈال دے؟ حضور نماز پڑھ رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی مقیت کھڑا ہوا، میں کروں گا۔ اتنا طاقتور تھا، پورا اونٹ کا اوجڑ اٹھا کے لایا اور لا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے میں تھا، سر مبارک لا کے حضور کے سر پہ رکھ دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے اتنی کوشش کی سر اٹھانے کی، اس اونٹنی کے بوجھ سے میں محمد سر نہ اٹھا سکا۔ ادھر گلی میں دیکھوں بلال پڑا ہوا ہے، ادھر عمار پڑا ہوا ہے، ادھر یاسر پڑا ہوا ہے، ادھر ابو ذر غفاری کو مار پڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ہر گلی میں تو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، او لوگو تم آنکھوں والے ہو کے قرآن نہیں پڑھتے، انہوں نے آنکھوں کے بغیر خدا کا قرآن میرے عزیزو ممبروں پہ پڑھ کے سنایا ہے۔ پکڑ لیا ابو جہل نے زنیرہ رضی اللہ عنہا کو۔ ہاں بھائی کمپرومائز ہوتا ہے، سمجھوتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہونا۔ انہوں نے کہا اچھا، کسی سے ذرا دل ٹھرتا ہے کہ حضور کا چہرہ دیکھ کے کہ کرتا ہوں بندوبست۔ سیدہ زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تھوڑی دیر ہوئی، ابو جہل نے لال سرخ گرم لوہے کی سلاخیں منگوائی اور یوں کر کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کرے گا؟ جسم میں چبوئے گا؟ نہیں۔ ہاتھوں پہ ضرب دے گا؟ نہیں۔ پیروں پہ داغے گا؟ نہیں۔ آگے بڑھا۔ اما زنیرہ کہتی ہے جب میری آنکھوں کے قریب ہوا میری جان نکل گئی۔ میں نے کہا کیا کرے گا؟ کہ گرم سلاخیں تیری آنکھوں میں گاڑ دوں گا۔ اما کہتی ہے میرے ہاتھوں کو باندھا، میرے پیروں کو باندھا، میرے بالوں کو جوڑا بنا کے پکڑا اور ابو جہل ملعون نے دونوں سلاخیں لے کے میری آنکھوں کے اندر یوں گاڑ دی۔ فرمایا او لوگوں کی آنکھوں سے پانی نکلتا ہے، میری آنکھوں سے خون نکلا۔ یہ تمہارے سر پہ ٹوپیاں، یہ چہرے پہ داڑیاں، یہ مسجدیں صحابہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، یہ تبلیغ کی محنت ہے۔ سارا مکہ مرد عورت سب امڑ آئے، اے زنیرہ اب آنکھیں نہیں دیدار کیسے کرے گی؟ کہنے لگے او مکے کا سردارو، جو تم نے آنکھیں نکالی، میرے مالک کے پاس آنکھوں کا خزانہ ختم نہیں ہوا، جو بن مانگے اللہ اکبر آنکھیں دے سکتا ہے، وہ غلامان محمد کو مانگے کیوں نہیں دے سکتا؟ انہوں نے کہا دے گا، کہاں دے گا؟ کون دینے آئے گا؟ جبرائیل کا کوئی بھی آئے۔ سارے مکے کے جوانوں کو اکٹھا کر لیا، ہاتھوں کی زنجیریں بناؤ، کڑیوں بناؤ، انگلیوں میں انگلی ڈالو، چاروں طرف زنیرہ کے کھڑے ہو جاؤ، کوئی آئے آنکھیں لے کے گردن سر کاٹ دو۔ رات کا اندھیرا ہوا، قرآن پڑھنے کی آواز آئی، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تین پردوں میں بنانے والے اللہ، آج میری آنکھوں کا مسئلہ نہیں، تیرے دین کی غیرت کا مسئلہ ہے۔ مالک آج تیرے سے میں اولاد نہیں مانگتی، اپنے جسم کا تحفظ نہیں مانگتی۔ ابو جہل کہہ رہا تجھے کون دے گا؟ میں نے کہا میرا رب دے گا۔ یا اللہ آج اپنی زنیرہ کو سرخرو کر دے، ابو جہل کا منہ کالا کر دے۔ یا اللہ آج آنکھیں نہ دی تو کہیں گے زنیرہ مار ایسے ہی کھاتی ہے، زنیرہ کا خدا کوئی نہیں۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، بار بار کہہ رہی ہے هو الذی یصورکم، قرآن پڑھ کے سنائے۔ او لوگوں جو رحم مادر میں دے سکتا ہے، بنا سکتا ہے، وہ آنکھیں دے سکتا ہے، ہوش اٹھے۔ سیدہ زنیرہ نے زور سے کہا اللہ اکبر، سارے مکے کے سردار متوجہ ہوئے، مردے زندہ ہو گئے، سوتے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو جہل آگے بڑھا، زنیرہ کیا خدا کی توحید بلند کر رہی ہے، اللہ کی کبریائی بلند کر رہی ہے، کیا تجھے آنکھیں مل گئی؟ کہا ہاں
ماں آنکھیں مل گئی، کہ جھوٹ بولتی ہے، کہ رب اکبر کی قسم ہے کہا نہیں تھا ماں کے پیٹ میں آنکھیں دینے والا دے گا، اے زنیرہ بتا کیا دیکھ رہی ہے؟ فرمایا ابو جہل تیرا میں منہ کالا نہیں دیکھ رہی، جو مجھے ماں کے پیٹ میں آنکھیں ملے تھی وہ سامنے تک دیکھتی تھی، آج جو اللہ نے دنیا میں آنکھیں دی وہ عرش مولا کا نظارہ کر رہی ہے۔ تبلیغ کی برکت۔ ادھر اماں سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹا رکھا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں دونوں طرف سے اماں سمیہ کے پاؤں باندھ رکھے، 70 سال کی عمر، یا تو جون جولائی کے مہینے میں ایسی بند ہو جائے لوگ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ 70 سال کی عمر مکے کی تپتی ریت کے اوپر لیٹی ہوئی ہے، پہاڑوں کے دامن پہ لیٹی ہوئی ہے، دونوں پیر بندھے ہوئے، اور اونٹوں کو یوں کر کے کھڑا کر رکھا ہے، پیر دونوں بندھے، ہاتھ زمین پہ باندھ رکھے ہیں، لٹا رکھا ہے۔ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا تھا؟ آج تھوڑے سے حالات آ جائیں کہتے اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ ان کو دیکھ رہا تھا۔ سمیہ تیری قربانیوں کے بدلے ساری دنیا کے اندر دین پہنچاؤں گا۔ ابو جہل نیزے کی نوک پکڑتا، یوں اونٹ کو مارتا، اللہ اکبر، اونٹ پھدکتا، اماں فرماتی میری ٹانگیں چرنا شروع ہو جاتی، بیچ میں سے اور دور برچھی لے کے آ گیا، میری دونوں ٹانگوں کے پاس کھڑا ہو گیا، سمیہ آج چپکے سے میرے کان میں کہہ دے ساری آزادی دے دوں گا۔ کہنے لگی کان تو دور کی بات، عدل اعلان کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چودہ سو سال کے بعد جو سمیہ کا حال ہے، زینب کا حال ہے، رقیہ کا حال ہے، ہائے ہائے ہائے، بندہ بیمار پڑا ہو، ویل چیئر پہ ہو، ہاتھ اس کا پیر کام کرتا نہ ہو، دنیا دیکھے یار کی کرے، تینوں طلاق ہو گئی، اس محمد الرسول اللہ کو کیا کہو گے؟ ابو لہب کے عتبہ اور عتیبہ دو بیٹے، جب دیکھا اس نے ہمارے خداؤں کو برا کہنا شروع کر دیا، کہا آج کے بعد مجھے باپ نہ کہنا، کیوں؟ جب تک محمد کی دھیوں کو طلاق نہیں دے کے آؤ گے تمہارے باپ کو چین نہیں آئے گا۔ دونوں جوان بیٹے گئے، نکاح ہو چکے تھے، رخصت ہی نہیں ہوئی، دونوں حضور فرمایا حضور حرم میں بیٹھے تھے، دونوں آئے، ایک نے آ کے تو حضور کے آگے تھوک دیا، اور دوسرے نے کہا محمد ہمارا ابا کہہ رہا ہے اگر تمہارے خداؤں کو نہیں چھوڑتا ہم تیری بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں۔ صدیق صحابہ کہتے ہیں جب طلاق کا لفظ سنا ہمرا کے لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نہ قدرے لوگ ہیں ہم، دو بیٹیاں سیدہ رقیہ ام کلثوم کو طلاق ہوئی، یوں ہاتھ اٹھے، اے اللہ جس نے میری بچیوں کو طلاق دے کے میرا دل دکھایا، اللہ دھرتی اس کو اس کا نام ہی ختم کر دے، بد دعا دی انہوں، مارا ڈانٹا پتھر سے، نوکیلے پتھروں سے، لوہے سے، اتنا مارا سمیہ ادموئی ہو گئی۔ سمجھاؤ اس کو۔ ابو جہل آگے بڑھا کہ ادھر اونٹ دوڑیں گے تیری ٹانگیں دو ہوں گی، جسم کے 2 ٹکڑے، شرمگاہ پہ برچھی میں ماروں گا، جو سرداری مانگے دے دے، عہدہ مانگے دے دوں گا، مکے کی حکومت مانگے تجھے سارے مل کے مکے کی سرداری کا تاج پہنائیں گے، نہیں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اے سمیہ بتا آخری تیری خواہش کا، کہ جو خود محتاج ہے تیرے سے کیا خواہش مانگوں، میں تو اس سے نہ کہوں جس کے لیے سمیہ جان دے رہی ہے۔ آسمان کے عرش والے میں نے تیرے سے بیٹے کی بھیک نہیں مانگی، میں نے شوہر کی زندگی کی بھیک نہیں مانگی، اپنی بھی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہا، مولا سب کی جھولیاں بھرنے والے آج میرے لفظوں کی لاج رکھ لے۔ مکے کے سردار کان لگا کے کھڑے ہو گئے، کیا مانگ رہی؟ یا اللہ میری آخری خواہش ہے، مجھے پانی کا گھونٹ نہیں چاہیے، مجھے روٹی کا ٹکڑا نہیں چاہیے، مجھے آزادی نہیں چاہیے، آخری خواہش ہے اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں میری شرمگاہ پہ برچھی لگے، اللہ آمنہ کے لال کو میرا پیغام دے دے تجھے تیری سمیہ یاد کر رہی ہے، بس دنیا سے جاؤں آمنہ کے لال میں آپ کا انتظار کر، آپ کا دیدار کرتی جاؤں،
خدا وحدہ لا شریک میرے سے پوچھے سمیہ کیا لے کے آئی، جولی جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے پہنچائی، تیری سمیہ اللہ کے دل پہ جا رہی ہے۔ ادھر سمیہ کی شرمگاہ پہ برچھا لگ رہا تھا، ادھر سارے نبیوں کا سردار سمیہ کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ باپ بیٹے لیٹے ہوئے، اس گلی میں بلال لیٹا ہوا، تڑپ گئے صحابہ، یا رسول اللہ مار کھا کے ہم تھکے کوئی نہیں، یا رسول اللہ ہم نے ہمت نہیں آ رہی، بس اتنا پوچھ کے بتاؤ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اتنا بتاؤ، ہم پٹ رہے ہیں، ہم لٹ رہے، ہم سولیے چڑھ رہے، ہمارے چمڑے ادڑ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا چچا مجھے باندھ دیا کرتا، صف میں لپیٹ دیا کرتا اور آگ جلا کر مجھے دھونی دیا کرتا تھا، رب اکبر کی قسم میرا سانس گھٹتا تھا اور میرے سانس گھٹتے گھٹتے میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنے لگ جاتا تھا۔ جب دیکھا مارے پڑ رہی، تکلیف ہو رہی، ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، حضور نے فرمایا میں نے لاکھ سر اٹھانے کی کوشش کی، سر نہ اٹھا۔ کسی نے میرے گھر کا جا کے دروازہ بجایا، بیٹا تو تھا کوئی نہیں، ڈھیو آج بیٹوں والا کام کرو، دیکھو ابا سے اٹھا نہیں جا رہا، سانس رک گئی۔ علماء اکرام فرماتے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی دوڑی آئی اور آ کر اپنے ابا کے سر سے اوجڑی کھینچنا شروع کی۔ کہاں اونٹ کی اوجڑی کا سیدہ فاطمہ رونے لگ گئی اور کہہ رہی ابا میرے سے کھینچی نہیں جا رہی۔ جیسے کیسے اوجڑی آپ علیہ السلام کے سر سے اٹھائی اتاری، ابا نے پانی کا پیالہ لیا، رحمت والے نبی کا سر دھونا شروع کر دیا۔ ابا کیا یہ آپ کو تکلیفیں ہو رہی ہیں؟ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا ہاں میری بچی اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کہ ایک طرف تو اپنا حبیب کہہ رہا ہے، دوسری طرف مکے کے لوگوں سے پٹوا رہا ہے۔ ساری زندگی کبھی خدا کا شکوہ نہ کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے جو رات میرے حصے کی تھی اٹھ کے چلے گئے، وہ بقیع میں جا کر سجدے میں لیٹے، اتنا روئے اور ایسا گمسم سجدہ تھا کہ میں سمجھی دنیا سے ہی رخصت ہو گئے، چلے گئے۔ میں نے پیر کو ہاتھ لگایا، تب حضور کے پیر کو حرکت ہوئی، سلام پھیرا، عائشہ کیا سمجھی میں سجدے میں فوت ہو گیا، رخصت ہو گیا؟ اے عائشہ میں لمبا سجدہ کر کے خدا کا شکر ادا کر رہا۔ اگلا اعلان مکے کے کفار مکہ کی طرف سے ہوا، ہر چوک میں ہر گلی میں لوگوں کو کھڑا کر دو، ہر چوک میں ہر گلی میں لوگوں کو کھڑا کر دو، کوئی بھی اس کی بات نہ سنے، بات سنے تو اس پر عمل نہ کرے۔ حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوس قبیلے کے ابو جہل کے مہمان بن کے آئے، دور استقبال کے لیے ابو جہل چلا گیا۔ یار میں نے سنا ہے یہاں کوئی محمد ابن عبداللہ آیا ہے اور کہتا ہے میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تجھے بھی پتہ لگ گیا، اس لیے تو آئے ہو، طواف تجھے اپنے ساتھ کراؤں گا، جہاں جہاں سے تو گزرے گا بائیں پھیلا پھیلا کے ساتھ کھڑا کروں گا، اس کے پرچھاوے سے تجھے بچاؤں گا، اس کے سامنے تجھے نہیں آنے دوں گا۔ اچھا شام ہوئی، جس کمرے میں طفیل دوسی کہتے ہیں مجھے سلایا، اس کی کھڑکیاں بند، دروازے بند کر دیے اور مجھے کہنے لگا کوئی دروازہ کھٹکھٹائے، جب تک میری آواز کو نہ پہچانے دروازہ نہ کھولنا۔ کہ اچانک دروازہ بجا، میں نے کہا کون؟ کا تیرا یار ابو جہل۔ میں نے دروازہ کھولا، کپاس کے پھائے لے کے آیا، اس کو اپنے کانوں میں سوٹ لے، کانوں میں رکھ لے، یہ گھر میرا گھر بیت اللہ کے سامنے ہے، جب وہ رات کو قرآن پاک حرم میں پڑھتا ہے اس کی گونج ہمارے گھروں میں پہنچتی ہے، ہماری عورتیں ہمارے سے اٹھ کر ہمارے پاس لیٹی ہوتی ہیں، اٹھ کر جا کے اس کا قرآن سننے لگتی ہیں۔ وہ تو عورتیں ہیں، نرم دل کی مالک ہے، تو سردار ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آنا۔ تو فیل دوسی کہتے ہیں میں نے کانوں میں روئی کے پھائے دے لیے اور میں لیٹ گیا، اچانک میں نے کروٹ بدلی، میری نکال کے سے روئی کا پھایا نکل گیا، ادھر میری نکال سے روئی کا پھایا نکلا،
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت میرے کانوں میں آنے لگ گئی. اس تلاوت نے مجھے اٹھا کے بٹھایا, بٹھا کر کھڑا کیا, کھڑا کر کے مجھے چلایا. میں جا کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا. ادھر اللہ کے نبی نے قرآن پڑھا, طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا, ادھر قرآن کی تلاوت کی, یاسین والقرآن الحکیم, ادھر خدا کا قرآن پڑھا. میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بڑا کلال, اب تلاوت نہ کرنا, اگر تو نے آیت پڑھ دی تو طفیل دوسی کا کلیجہ پھٹ جائے گا. پھر آئے دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے. ابو طالب سمجھا لے, چل تیسری مرتبہ ہے. عمار بن ولید تو لے لے, مکے کے سرداروں میں تکڑا اور گبرو سردار. عمار بن ولید تو لے لے, اپنا محمد بن عبداللہ بھتیجا ہمیں دے دے. ابو طالب, اچھا تمہارے کو میں روٹیاں کھلاؤں اور تم میرے کے سر قلم کر دو, ہو نہیں سکتا. اور نے کہا پھر ابو طالب قدم قدم پہ مخالفت کریں گے. ابو طالب حضور کے پاس گئے, بھتیجے کہاں تک تیرا ساتھ نبھاؤں, اور میرے بھی ہاتھ کھڑے ہو گئے, اب میرے سے نہیں ہوتا, اپنا بچاؤ آپ کر. حضور فرماتے ہیں جب چچے نے مجھے جواب دیا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے ابا اس دن یاد آیا. میرے چاچے نے پلٹ کے پوچھا کیوں رویا؟ کہ اللہ اکبر, آج تیرا بھائی میرا عبداللہ ابا مجھے یاد آ گیا. تو چاچا ہے نا, کاش میرا ابا ہوتا یوں نہ کہتا. ابو طالب کہتے میں پلٹا, میں نے کہا او پترا, پھر اگر تجھے آج میں باپ کی جگہ نظر آیا, اگر میں تیرا باپ کا بھائی ہو تو پھر میرا بے بھتیجا اعلان کروں گا, میرے لوگ ٹکڑے کر دے, محبت تیری طرف کسی کو آنے نہیں دوں گا. پھر آپ نے فرمایا چچا میرا بھی اعلان سن لے, آج کے بعد پیار کرنے آنا, محبت کرنے آنا, کھانا کھانے کھلانے کے لیے آنا. آج کے بعد اس نظرے سے نہ لانا, میں تیری بات بن جاؤں گا, مان جاؤں گا. اللہ کی قسم سارے مکے والے میرے دائیں ہاتھ میں سورج رکھ دے, بائیں ہاتھ میں چاند رکھے, تب بھی میں اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کرنے سے باز نہیں آؤں گا. ابو طالب اٹھے اور کہنے لگے بیٹے میری موت تک حمایت تیرے ساتھ رہے گی, کلمہ میں نے کوئی نہیں پڑھا. جب دیکھ تیرے میرے عزیزوں, جب دیکھا اکثریت بڑھتی گئی اور مکے کے کفر اور کافروں کی سرداروں کی سختیاں بھی تیز ہو گئی. پھر ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں تشریف لے گئے اور یوں کر کے اپنا نبوت والا دامن پھیلا لیا. کہا یا اللہ بہت ستایا گیا, بہت مارا گیا, اب میرے سے مار نہیں دیکھی جاتی. دو نام تیرے دربار میں پیش کر رہا ہوں, ایک حشام کا بیٹا عمر بن حشام, ایک خطاب کا بیٹا عمر پیش کر رہا ہوں. مولا جھولی پھیلا کے دونوں میں سے ایک دے دے, تجھے جو پسند آئے. محمد کو قبول ہے, جھولی پھیلا. مالک کائنات نے دونوں کے چہروں پہ نظر ڈالی. ابو جہل کا چہرہ سفید نظر آیا, فرمایا چہرے سے بات نہیں بنے گی. مالک کائنات نے دونوں کے دلوں پہ نظر ڈالی. ابو جہل کا دل کالا نظر آیا, عمر کا دل چمکتا نظر آیا. یوں کر کے ہاتھ اٹھائے, اے اللہ عمر بن خطاب دے دے. حضور نے منہ پر ہاتھ پھیرے. شام کا وقت کہتے ہیں بدھ کے دن حضور نے شام کو دعا کی. جمعرات کا وقت تھا, ظہر سے پہلے عمر محمد رسول اللہ کے قدموں میں آ گیا تھا. دار ندوہ کے اندر, دار ارقم تبلیغ کا مرکز, دار ندوہ تبلیغ کو روکنے کا مرکز. ابو جہل نے بڑا اعلان کیا, ہے کوئی مجھے بس محمد الرسول اللہ کا سر چاہیے, ہے کوئی لائے گا 100 اونٹ انعام دوں گا. ہاتھوں میں تلوار نکالی, یہ کام تو میں کر کے دکھاؤں گا. نکلے, ابھی اپنے گھر کی گلی پار کی. کسی نے کہا ابو نہیں کہاں جا رہے ہو, سعید کہاں جا رہے ہو؟ تلوار, عمر تیرے تیور اچھے نہیں لگتے, کہاں جا رہے؟ کہ بڑا ناک میں دم کر دیا, بڑا ستا دیا. عمر کو کیا پتا تھا دعا ہو چکی. کہاں جا رہے؟ آج شری قلم کر کے لاؤں گا. اور کہا چھوڑ, ادھر جا, اپنی بہن فاطمہ کا حال دیکھ, اپنا بڑویا دیکھ, جس کا سر قلم کرنے جا رہا ہے وہ بھی اس کے دامن میں آ چکے ہیں, وہ بھی قدموں میں آ چکے.
ادھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی میرے عزیزوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گھر کے حضرت عمر کے گھر کے اندر آپ کی ہمشیرہ کو قرآن سکھا رہے تھے. دروازہ بجا. استاد کو تو بیل نے چھپا دیا اور بہنوئی کے آگے کھڑی ہو گئی کہ عمر کے ہاتھ کی دستک بتا رہی ہے جلال ہے. آگے کھڑی ہو گئی اور کنڈی کھولی یوں کر کے ہاتھ آگے کر کہ نہیں. مارا عمر رضی اللہ عنہ نے تھپڑ, کوئی بات نہیں سنی, زور سے تھپڑ مارا. بہن نے منع کرنے کے بجائے دوسرا گال آگے کر دیا. مار, ہاتھوں سے مارا, لاتوں سے مارا, تلوار کی دستی سے مارا, تھپڑوں سے مارا, مکوں سے مارا. بہن بھی تو خمر کی بہن تھی, ہاتھ پکڑ لیا. کا نظریہ کیا, رزلٹ کیا چاہتا ہے کہ اس وقت مارتا رہوں گا جب تک اس کے کلمے کا انکار نہیں کرے گی. کہنے لگی عمر تیرے جیسے 10 آ جائے جان تو نکال سکتے, سینے سے ایمان نہیں نکال سکتے. پکڑ ہاتھ, اے عمر پھر اب مار. اللہ الگنت مار, جتنی مرتبہ تو کل مارے گا اتنی مرتبہ اللہ کی توحید کا پھلیرا بلند کروں گی. حضرت عمر جیسا جوان مار مار کے تھک گیا, بہل مار کھا نہیں تھکی. اور کیوں اتنی بار پڑوار کھا رہی ہے, کیوں نہیں بتاتی؟ ادھر بہن رو بھی رہی ہے کہ یا اللہ تھپڑ عمر کا چہرے پہ پڑ رہا ہے, ہدایت کا چھینٹا سینے پہ تو ڈال دے. دعا ہو رہی ہے. ہاتھ رکا, ہاتھ عمر کو ترس آیا بہن پہ. کر کیا رہی تھی؟ کیا کلام سن رہی تھی جس پر اترا ہے؟ لا مجھے دکھا کاغذوں پر, گتے پر, پتوں پر, کہ مجھے دکھا کہ لا یمسہ الا المطہرون. نہ پاکوں کے لیے نہیں آیا, نہ فرمانوں کے لیے, پاکوں کے لیے آیا ہے. کہ وہ کیا ہوا کرتی ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. پاک کرنے والی کون ہے؟ بہن نے جلدی سے پانی کا برتن بھرا اور پانی کا برتن بھر کر حضرت عمر کے سر پہ ڈول ڈالا اور کیا کہ اللہ باہر پانی میں نے ڈال دیا, رحمت کا چھینٹا اندر تو ڈال دے. بہن نے رو کے دکھایا, حضرت عمر کو غسل دے دیا گیا, ڈلائے پاک ہوئے. اللہ اکبر. فرمایا کہ اللہ وہ قرآن سنا. استاد بار آئے, ہاں جی آج کہہ رہے طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تنزیلا ممن. جب یہ آیت پڑھنی شروع کی, اللہ اکبر, حضرت عمر نے کہا بس بس بس, پتہ لگ گیا یہ جھوٹے کا کلام نہیں, محمد رسول اللہ پہ اترا کلام ہے. چل مجھے لے کر. عمر نقصان تو نہیں پہنچائے گا, عمر نقصان تو نہیں پہنچائے گا, نہیں چل لے کر. ہائے ہائے, تلوار ہاتھ میں نکلے, بیل آگے آگے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہا ہے, دار ارقم کے پاس پہنچے. حضرت زبیر امیر حمزہ دروازے کی جھیری میں 2 تلواریں پکڑ کے کھڑے ہوئے ہیں. بھتیجے عمر آ رہا ہے, عمر آ رہا ہے, تلوار ہاتھ میں. اس کی نظروں کے تیور اچھے نہیں لگتے, لگتا ہے کچھ نہ کچھ کرے گا. آ گیا. چچا ادھر آ جاؤ. کیوں؟ دروازہ تو نہیں کھولے گا, مانگا تو نہیں, میں نے مانگا ہے. چچا پریشان نہ ہو, تلوار لے کے آ رہا ہے, سر دینے نہیں آ رہا, سر ہمیشہ کے لیے, سر لینے نہیں آ رہا, سر دینے کے لیے آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دروازہ بجایا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے, حضور نے دونوں دروازے کے کواڑ کھولی. حضرت عمر کا گرے بال پکڑا, فرمایا او جھجوڑا, اے عمر کب تک میرے اسلام کو ستاتا رہے گا, کب تک میں محمد کو رلاتا رہے گا؟ حضرت عمر کہتے میرا کلیجہ پھٹ گیا. حضور علیہ السلام نے مجھے سینے سے لگایا, میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب حضور علیہ السلام نے سنا کلمہ حضرت عمر سے, پاک پیغمبر اتنا خوش ہوئے, آپ نے فرمایا تکبیر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. مکے کے کافر ان کے گھر ہل گئے, دیواریں ہل گئی. نعرہ حضور کا تھا. مکے کے پہاڑ گونج اٹھے. پہاڑوں کے گونجنے کی وجہ سے مکے کے سردار چکنے ہوئے. کہ کیا ہو گیا؟ کہ تمہیں پتہ نہیں, آج اسلام کی غیرت, عمر نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ چکے عمر رضی اللہ عنہ. میرے عزیزوں, تکلیفیں بڑھتی گئی, پریشانی آتی گئی. عمر کے کلمہ پڑھنے سے صحابہ کو حوصلہ ملا.
جو پھر آگے سلسلے چلے انشاءاللہ تعالی۔ آئندہ مقصد یہ ہے جو مزاج نبوت تھا تبلیغ کا، اللہ کرے وہ میں نصیب ہو جائے۔ رائے کا اجتماع آ رہا ہے انشاءاللہ، کوشش کریں اجتماع میں سب شامل ہو۔ سال کی جماعت آپ کی مسجد کے اندر آئی ہوئی ہے، اللہ والوں کے پاس 1 سال کی قربانیاں دے کے آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیٹھے، ان کی بات سنیں، اپنے سجنوں اپنے یاروں کے پاس ان کو لے کے جائیں، تاکہ ہماری زندگی میں بھی دین زندہ ہو، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں دین آئے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔